بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدالت کا مٹی بھرا فرش اور ہیرو جیسا دماغ، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے اکثر وہ نہیں دیکھ پاتے جو قدموں میں بیٹھنے والے دیکھ لیتے ہیں وکیل صاحب۔ کبھی کبھی قانون کی موٹی کتابوں میں وہ سچ نہیں ملتا جو ردی کی ٹوکری میں پڑے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوتا ہے۔ ہار اور جیت کا فیصلہ صرف دلیلوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس نظر سے ہوتا ہے جو جھوٹ کے پردے میں چھپے سچ کو پہچان لے۔ یہ جملہ فضا میں گونجا تو نہیں تھا، مگر اس کی بازگشت آنے والے وقت میں اس پورے عدالتی احاطے کی دیواروں کو ہلانے والی تھی۔ گرم دوپہر کا سورج عدالت کی زرد عمارت پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کالا کوٹ پہنے سینکڑوں لوگ فائلوں کا بوجھ اٹھائے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ کہیں کسی ماں کے رونے کی آواز تھی تو کہیں کسی منشی کی ہانک۔ امید اور نا امیدی کا یہ کھیل یہاں ہر روز رچایا جاتا تھا۔ اسی بھیڑ میں ایک بہت ہی مہنگی گاڑی آ کر رکی، جس سے ایک باوقار شخص اترا۔ اس کے اترتے ہی آس پاس کھڑے جونیئر وکلا نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور احترام سے سر جھکائے۔ یہ اس شہر کے سب سے بڑے وکیل ایڈوکیٹ فیصل محمود تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح فتح کا جشن تھا، مگر آج ان کی آنکھوں کے کونے میں چھپی ہلکی سی تشویش بھی تھی، جسے وہ اپنی عینک کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے اپنے چیمبر کی طرف بڑھے، جہاں ان کی قسمت کا ایک بہت بڑا امتحان ان کا منتظر تھا۔ میرا نام علی احمد ہے۔ میں اس عدالت کے در و دیوار سے اتنا ہی واقف ہوں جتنا یہاں کا کوئی سینئر جج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں اور میں جھک کر ان کے پیروں کے نیچے سے کچرا اٹھاتا ہوں۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میرے بدن پر موجود یہ میلے کچیلے کپڑے اور ہاتھ میں تھاما ہوا یہ پرانا جھاڑو میری پہچان ہے۔ یہاں سب مجھے صرف صفائی والا کہتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس خاموش چہرے اور جھکی ہوئی آنکھوں کے پیچھے کیا طوفان چھپا ہے۔ میں ہر روز یہاں آتا ہوں اور عدالت کے برآمدوں سے لے کر بڑے بڑے وکیلوں کے چیمبر تک صفائی کرتا ہوں۔ یہ میرا پیشہ ہے اور شاید فی الحال میری مجبوری بھی۔ میں بولتا کم ہوں اور سنتا زیادہ ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک صفائی والا بھلا قانون کی پیچیدگیوں کو کیوں سمجھے گا، مگر وہ نہیں جانتے کہ خاموشی سب سے بڑی استاد ہوتی ہے۔ آج بھی میں حسب معمول ایڈوکیٹ فیصل محمود کے چیمبر کے باہر صفائی کر رہا تھا۔ میرا جھاڑو زمین پر چل رہا تھا، مگر میرے کان اندر ہونے والی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ فیصل صاحب آج معمول سے زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وکیل صاحب، خدا کے لیے کچھ کریں، کل آخری تاریخ ہے۔ اگر کل بھی فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو میرے بھائی کو پھانسی ہو جائے گی۔ اس شخص نے روتے ہوئے فریاد کی۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ فیصل محمود نے جھنجھلا کر اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور فائل میز پر پٹخ دی۔ میں جانتا ہوں رحیم صاحب، میں جانتا ہوں آپ کا بھائی بے قصور ہے، لیکن میں کیا کروں؟ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور استغاثہ کے گواہوں نے جال ایسا بنا ہے کہ نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی۔ فیصل محمود کی آواز میں تھکاوٹ اور شکست کی تلخی واضح تھی۔ لیکن آپ تو فیصل محمود ہیں، آپ تو کبھی کوئی کیس نہیں ہارے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کیس بہت مضبوط ہے، پھر اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا؟ موکل کے بھائی نے رودھی ہوئی آواز میں شکوہ کیا۔ اس کی امیدیں ٹوٹ رہی تھیں۔ فیصل محمود اپنی کرسی سے اٹھے اور کھڑکی کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اس وکالت کو دیے ہیں رحیم صاحب، 20 سال۔ میں نے کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا، مگر یہ کیس میرے کیریئر کا سب سے مشکل کیس بن گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ ان کے لہجے میں طراف شکست تھا جو ان کی شخصیت کے بالکل منافی تھا۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور خاموشی سے کونے میں پڑی ردی کی ٹوکری خالی کرنے لگا۔ فیصل محمود نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کے لیے میں کمرے میں موجود فرنیچر کی طرح بے جان تھا۔ سر، کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو دلیل ہوگی جو میرے بھائی کو بچا سکے۔ وہ بے گناہ ہے وکیل صاحب، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رحیم صاحب نے دوبارہ منت کی۔ وہ تقریباً فیصل محمود کے پیروں میں گرنے والے تھے۔ فیصل محمود نے پلٹ کر رحیم کے کاندھے تھامے۔ دیکھو، جذبات سے عدالت نہیں چلتی، مجھے قانون کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन गवाह का बयान बहुत पक्का है। वो कह रहा है कि उसने तुम्हारे भाई को मौका वारदात पर देखा है। फैसल महमूद ने बेचारगी से सर हिलाया। मैंने कनखियों से मेज पर पड़ी उस फाइल को देखा जिसने शहर के सबसे बड़े वकील की नींदें उड़ा रखी थी। ये कत्ल का केस था। एक बेगुनाह को फंसाया जा रहा था और कानून का सबसे बड़ा खिलाड़ी अपनी चालें भूल चुका था। अली अहमद, तुम अभी तक यही हो? जाओ यहां से, मुझे तन्हाई चाहिए। फैसल महमूद की नजर अचानक मुझ पर पड़ी तो वो गुस्से से धाड़े। जी साहब, बस ये डस्टिंग कर लूं, मैंने नरमी से जवाब दिया और मेज के कोने को कपड़े से साफ करने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख कर कहूं कि साहब फाइल को दोबारा पढ़ें, लेकिन मेरी हैसियत मुझे खामोश रहने का हुक्म दे रही थी। रहीम साहब मायूसी से सर झुकाए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे में अब सिर्फ मैं और फैसल महमूद रह गए थे। वो सर थामकर कुर्सी पर बैठ गए और फाइल को दोबारा खोल लिया। मैं जानबूझकर अपने काम में सुस्ती दिखाने लगा ताकि कुछ देर और वहां रुक सकूं। ये गवाह, ये शौकत अली, इसका बयान मेरी समझ से बाहर है। आखिर उसने टाइम का जिक्र इतनी सफाई से कैसे किया कि मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। फैसल महमूद खुद कलामी कर रहे थे। वो शदीद ज़हनी दबाव में थे। मैं सफाई करते हुए मेज के करीब पहुंचा। मेरी नज़र फाइल के खुले हुए सफ़े पर पड़ी। ये FIR की कॉपी थी और उसके साथ ही गवाह का तहरीरी बयान भी था। मैंने एक लम्हे के लिए झाड़ू रोका और सरसरी सी नज़र डाली। तुम जाओ अली अहमद, मुझे काफ़ी भिजवाओ और दरवाज़ा बंद कर देना, उन्होंने बगैर सर उठाए हुक्म दिया। जी साहब, मैंने मौदबाना अंदाज में कहा और बाहर निकल आया। बाहर निकलकर मैंने गहरी सांस ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अंदर बैठा शख्स एक बड़ी गलती कर रहा है, एक ऐसी गलती जो एक बेगुनाह की जान ले लेगी। मैं कैंटीन की तरफ गया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मेरे जहन में बार बार वो फाइल घूम रही थी। FIR और गवाह के बयान में एक तजाद था, एक ऐसा तजाद जो पूरे केस का रुख मोड़ सकता था। कुछ देर बाद मैं कॉफ़ी का कप लेकर वापस चैम्बर में दाखिल हुआ। फैसल महमूद अब भी उस सफ़े को घूर रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। साहब, आपकी कॉफ़ी, मैंने कप मेज़ पर रखा। रख दो, उन्होंने बेजारी से कहा। मैं वहां से हिला नहीं, मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर एक जंग जारी थी, बोलूं या ना बोलूं। अगर बोला तो शायद नौकरी से हाथ धोना पड़े, और अगर ना बोला तो एक बेगुनाह फांसी चढ़ जाएगा। ज़मीर का बोझ नौकरी के खौफ से ज्यादा भारी था। तुम अभी तक गए नहीं? फैसल महमूद ने मुझे खड़ा देखकर तेवरी चढ़ाई। साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मेरी आवाज हल्की थी मगर उसमें लर्जिश नहीं थी। फैसल महमूद ने हैरत से सर उठाया और मुझे देखा। क्या बात है, पैसे चाहिए? उनका अंदाज रूखा था। वो समझे मैं शायद बख्शिशें मांगने खड़ा हूं। नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इस केस के बारे में कुछ कहना है, मैंने हिम्मत मुजतमा करके कहा। फैसल महमूद की आंखों में शदीद हैरत उमड़ आई। फिर वो तंजिया हंसे। तुम, एक सफाई वाला, तुम मुझे मेरे केस के बारे में कुछ कहोगे? क्या तुम जानते भी हो कि ये कानून की कौन सी दफात है? उनका लहजा तज़हीक आमेज था। मैंने नजरें झुका ली। साहब, मैं कानून तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सच और झूठ में वक्त का फर्क नहीं होता। मेरा लहजा आजिज़ाना था मगर बात में वजन था। वक्त का फर्क? क्या मतलब है तुम्हारा? पहेलियां मत बुझाओ, साफ बात करो, वरना बाहर दफा हो जाओ। फैसल महमूद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे जुमले ने उनके तजस्सुस को भी हवा दी थी। साहब, ये जो फाइल आपके सामने खुली है उसमें FIR के मुताबिक हादसे का वक्त रात 10 बजे दर्ज है। मैंने डरते डरते उंगली से फाइल की तरफ इशारा किया। हाँ तो ये तो मुझे भी पता है, वो बेसब्री से बोले। और साहब, जो गवाह का बयान साथ लगा है सफ़ा नंबर 12 पर, वो कह रहा है कि जब वो दुकान से सौदा लेकर निकला तो इशा की अजान हो रही थी और तब उसने मुल्जिम को देखा। मैंने एक ही सांस में बात मुकम्मल की। फैसल महमूद खामोश हो गए। वो कुछ लम्हे मुझे देखते रहे, फिर तेजी से उन्होंने फाइल का सफ़ा पलटा। उनकी उंगलियां FIR की लाइनों पर फिरी और फिर तेजी से गवाह के बयान पर गई। कमरे में मौत का सा सकूत छा गया। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फैसल महमूद की आंखें फैल गईं।
وہ بار بار FIR اور گواہ کے بیان کو دیکھ رہے تھے۔ او خدایا، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ کرسی سے اچھل پڑے۔ عشاء کی اذان کا وقت سردیوں میں رات 8 بجے کا ہوتا ہے اور وہ واردات 10 بجے ہوئی، یعنی گواہ 2 گھنٹے پہلے کا وقت بتا رہا ہے جب ملزم وہاں تھا ہی نہیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی آ گئی۔ وہ جو تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، اچانک انہیں روشنی کی کرن مل گئی تھی۔ وہ دھیرے سے سیدھے ہوئے اور مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ تم نے یہ کیسے نوٹ کیا؟ میں پچھلے 10 دنوں میں اس فائل کو رٹ رہا ہوں۔ میری نظر سے یہ پوائنٹ کیسے سلپ ہو گیا؟ ان کی آواز میں حیرت کا سمندر موجزن تھا۔ صاحب، کبھی کبھی جب ہم بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دھندلا جاتے ہیں، دور سے دیکھنے والوں کو صاف نظر آتا ہے۔ میں تو بس صفائی کر رہا تھا، میری نظر پڑ گئی تو سوچا آپ کو بتا دوں۔ میں نے سادگی سے کندھے اچکائے اور ٹرے اٹھانے لگا۔ رکو علی احمد۔ فیصل محمود اپنے میز کے گرد گھوم کر میرے قریب آئے۔ ان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ تم محض ایک صفائی والی نہیں لگتے، تمہارے بات کرنے کا انداز اور تمہارا یہ مشاہدہ کسی عام ان پڑھ آدمی کا کام نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی حقیقت چھپائی تھی۔ میں بھی اپنا ماضی کریدنا نہیں چاہتا تھا۔ صاحب، میں غریب آدمی ہوں، بس تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، اخبار پڑھ لیتا ہوں، اس لیے یہ پڑھ لیا۔ میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا اور قانونی دستاویز میں اتنا باریک نکتے کو پکڑنا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ان کی وکیلانہ حس بیدار ہو چکی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ صاحب، مجھے جانے دے، میرا کام باقی ہے، اگر سپروائزر نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی۔ میں نے نظریں چرائیں اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ فیصل محمود نے مجھے روکا نہیں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے آج ان کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے۔ اگلے دن عدالت کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ فیصل محمود شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے۔ کل کی پریشانی اور شکست کے آثار ان کے چہرے سے ایسے غائب تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں عدالت کے کمرے کے آخری کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ جناب عالی، استغاثہ کا گواہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور میں یہ ثابت کروں گا کہ وقوع کے وقت میرا موکل وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ فیصل محمود نے گرجدار آواز میں کہا۔ جج صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا، فیصل صاحب، آپ یہ کیسے ثابت کریں گے؟ جناب، گواہ کے اپنے بیان کے مطابق اس نے ملزم کو عشاء کی اذان کے وقت دیکھا، جبکہ FIR کے مطابق وقوع رات 10 بجے کا ہے۔ ان 2 گھنٹوں کا فرق ثابت کرتا ہے کہ گواہ موقع پر موجود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ فیصل محمود نے ٹرمپ کارڈ پھینک دیا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ سرکاری وکیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جج صاحب نے فائل کا بغور جائزہ لیا۔ گواہ کٹہرے میں کھڑا پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ جھوٹ جو اتنی صفائی سے بولا گیا تھا، ایک لمحے میں بے نقاب ہو گیا تھا۔ اس دن فیصل محمود نے وہ ہارا ہوا کیس جیت لیا۔ رحیم اور اس کا خاندان خوشی سے رو رہے تھے۔ فیصل محمود کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہ باہر نکلے تو وکلا نے انہیں گھیر لیا۔ ہاروں سے لاد دیا گیا۔ وہ سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن ان کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں دور کھڑا ستون کی آڑ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ ایک بے گناہ کی جان بچ گئی تھی۔ میرے باپ کو انصاف نہیں ملا تھا، لیکن آج میں نے کسی اور کے باپ کو بچا لیا تھا۔ یہی میری جیت تھی۔ میں نے اپنا جھاڑو اٹھایا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگا۔ احمد علی، اچانک میرے کانوں میں وہی مانوس سا آواز گونجی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ فیصل محمود ہجوم سے نکل کر سیدھا میری طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی حیرت اور سوالیہ نشان تھا جو کل چیمبر میں تھا۔ وہ میرے قریب آئے اور میرے ہاتھ میں پکڑے جھاڑو کو دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں۔ آج یہ جیت میری نہیں، تمہاری ہے۔ اگر تم کل مجھے وہ بات نہ بتاتے تو آج میں شرمندگی سے منہ چھپائے بیٹھا ہوتا۔ انہوں نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا۔ آس پاس کھڑے وکلا حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شہر کا سب سے بڑا وکیل ایک خاک روپ سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ صاحب، میں تو بس اپنا کام کر رہا تھا، میں نے عاجزی سے کہا۔ نہیں، تم صرف کام نہیں کر رہے تھے،
تم نے وہ کیا جو بڑے بڑے قانونی ماہر نہیں کر سکے۔ میرے ساتھ چیمبر میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں حکم نہیں درخواست تھی۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چل دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ قدم میری زندگی کا رخ بدلنے والے ہیں۔ چیمبر میں پہنچ کر انہوں نے سب کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میرے سامنے میز کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ علی احمد، سچ سچ بتاؤ، ایک صفائی والا اتنا ذہین کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا تھا تم اخبار پڑھ لیتے ہو، لیکن قانونی اصلاحات اور ان کی باریکیاں اخباروں میں نہیں سکھائی جاتی۔ تمہاری آنکھوں میں ایک ذہانت ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ تم نے قانون کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے سیدھا سوال داغا۔ میں خاموش رہا۔ کمرے میں حبس بڑھنے لگا۔ بولو علی احمد، آج تمہیں بولنا پڑے گا۔ کیا تم کسی وکیل کے منشی رہے ہو یا تم نے کبھی قانون کی کتابیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے اسٹار کیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے لگا اب مزید چھپنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی صاحب، میں نے پڑھا ہے، میں نے قانون پڑھا ہے۔ میری آواز میں ایک عجیب سا درد بھری گونج تھی۔ فیصل محمود چونک گئے۔ کہاں؟ کتنا پڑھا ہے؟ لا کالج کے فرسٹ ایئر میں ٹاپ کیا تھا میں نے۔ میں اس شہر کی بہترین لا کالج کا طالب علم تھا، میں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیصل محمود اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر تم یہاں جھاڑو کیوں لگا رہے ہو؟ تم تو ایک بہترین وکیل بن سکتے تھے۔ تم نے اپنی پڑھائی کیوں چھوڑی؟ کیا ہوا تھا؟ سوالات کی بچھاڑ کر دی انہوں نے۔ کیوں چھوڑی؟ یہ ایک لمبی داستان ہے صاحب، ایک ایسی داستان جس میں خون بھی ہے اور آنسو بھی، جس میں ناانصافی کا اندھیرا ہے اور بھوک کی آگ بھی۔ میں نے دیوار کی طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ ماضی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ بتاؤ مجھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ فیصل محمود میرے قریب آ گئے۔ ان کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ صاحب، جب انصاف کا ترازو پکڑنے والے ہی ہاتھ کانپ جائیں اور جب قانون کے رکھوالے ہی قانون کا سودا کر لیں، تو پھر میرے جیسے طالب علموں کے ہاتھ سے قلم چھین کر جھاڑو تھما دیا جاتا ہے۔ میرے والد بھی وکیل تھے صاحب، بہت بڑے وکیل۔ میرا گلا رند گیا تھا۔ فیصل محمود ساکت ہو گئے۔ تمہارے والد وکیل تھے؟ کون؟ کیا نام تھا ان کا؟ ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، شاید انہیں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ کیا مجھے نام بتانا چاہیے؟ کہ اب وقت آ گیا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں اپنا پورا سچ نہیں بتا سکتا۔ صاحب، نام جان کر کیا کریں گے؟ وہ تو مٹی میں مل گئے۔ بس اتنا جان لیں کہ ایک جھوٹے مقدمے نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری فیس کے پیسے دواؤں میں لگ گئے اور کتابیں ردی میں بک گئیں، اور آج میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، قانون کا طالب علم نہیں بلکہ ایک صفائی والا۔ میں نے بات گول کر دی۔ میں بھی ان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میرے باپ کا نام ایڈوکیٹ سرفراز سیٹھ ہی تھا۔ فیصل محمود کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے افسوس ہے علی، مجھے بہت افسوس ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نظام نے ایک اور ہیرا ضائع کر دیا، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ قابلیت جگہ اور پیشے کی محتاج نہیں ہوتی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک شخص ہامتا ہوا اندر آیا۔ سر غضب ہو گیا۔ وہ فیصل محمود کا جونیئر اسسٹنٹ تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ فیصل محمود نے ناراضگی سے پوچھا۔ سر، وہ جو کیس ہم نے پچھلے مہینے جیتا تھا، زمین کے تنازع والا، مخالف پارٹی نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جعلی کاغذات تھے اور سر، وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ سر، انہوں نے آپ پر مس کنڈکٹ کا الزام لگایا ہے۔ فیصل محمود کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ ان کی ساکھ پر پہلا حملہ تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے 20 سالہ کیریئر میں آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ وہ غصے سے چلائے۔ سر، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہے اور وہ پرانی فائلز کھلوا رہے ہیں، اسسٹنٹ نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ قدرت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ فیصل محمود جو آج اپنے جیت کا جشن منا رہے تھے، اگلے ہی لمحے ایک نئے بھنور میں پھنس گئے تھے۔
साहब मैं चलता हूँ। मैंने अपना झाड़ू उठाया। फैसल महमूद ने मुझे सुना नहीं। वो परेशानी के आलम में सर पकड़े बैठ गए थे। मैं चैम्बर से बाहर निकल आया। बाहर शाम का अंधेरा फैल रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा। कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तो बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी है। मैंने खुद से सरगोशी की और भीड़ में गुम हो गया। एडवोकेट फैसल महमूद के चैम्बर में हू का आलम था। जहां भी कुछ देर पहले तक जश्न का समा था, अब वहां खौफ और बेयकीनी के साए लहरा रहे थे। सर, आप परेशान ना हो, ये मुखालिफ पार्टी के चाल है, हम उसे देख लेंगे। उनके जूनियर असिस्टेंट बासित ने तसल्ली देने की कोशिश की। उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। देख लेंगे? क्या देख लेंगे बासित? फैसल महमूद एक झटके से पलटे और मेज पर हाथ मारा। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जमीन के केस में हम जीते हैं उसके कागजात जाली थे। अगर ये साबित हो गया तो मेरा लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। 20 साल की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन सर, कागजात तो हमें क्लाइंट ने दिए थे, हमें क्या मालूम वो असली हैं या नकली। बासित ने सफाई पेश की। अदालत ये नहीं सुनती बासित, अदालत सबूत मांगती है। और अब वो कह रहे हैं कि मेरे इल्म में था कि कागजात जाली हैं। कोई मेरे अपने दफ्तर से ही मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। फैसल महमूद ने शक भरी नजरों से कमरे में मौजूद अपने अमले को देखा। सबने नजरें झुका ली। मैं कोने में खड़ा खामोशी से फर्श पर पोंछा लगा रहा था। मेरा काम खत्म हो चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर सुस्ती दिखा रहा था। यह तमाशा देखना जरूरी था। कुदरत का इंसाफ कितना अजीब होता है। कल तक फैसल महमूद अपनी जहानत पर इतराते थे और आज वही जहानत खौफ में बदल चुकी थी। चलो जाओ यहां से सब, मुझे अकेला छोड़ दो। फैसल महमूद ने झंझलाकर सबको जाने का इशारा किया। अमला फौरन कमरे से निकल गया। मैंने भी अपनी बाल्टी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको अली अहमद। फैसल महमूद की आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। मैं पलटा। वो अपनी मेज पर सर झुकाए बैठे थे। जी साहब, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेईमान वकील हूं? उन्होंने सर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वो मुझसे, एक सफाई वाले से, अपनी किरदार की गवाही मांग रहे थे। साहब, मैं तो एक जाहिल आदमी हूं। मुझे क्या पता ईमान और बेईमानी क्या होती है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि कचरा कालीन के नीचे छुपाने से कमरा साफ नहीं होता। बदबू कभी न कभी उठ ही जाती है। मैंने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। फैसल महमूद ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हारी बातों में बहुत चुभन है लड़के। तुमको जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ। उस वक्त मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत है। मैंने बाल्टी नीचे रखी और चंद कदम आगे बढ़ा। साहब, वो जमीन का केस जो आप जीते थे, उसमें मुखालिफ पार्टी का वकील कौन था? एडवोकेट रियाज। क्यों? उन्होंने हैरत से पूछा। एडवोकेट रियाज का मुंशी कदीर कल रिकॉर्ड रूम में क्लर्क से कुछ पुरानी फाइलों के बारे में पूछ रहा था। मैं वहां सफाई कर रहा था। मैंने उन्हें हंसते हुए सुना था कि इस बार फैसल महमूद को ऐसे फंसाएंगे कि वो याद रखेगा। मैंने राज फाश किया। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फैसल महमूद कुर्सी से उठ खड़े हुए। मैं क्यों बताता साहब, मैं तो एक सफाई वाला हूं। मेरी बात का कौन यकीन करता? और फिर वकीलों की लड़ाई में हम गरीबों का क्या काम? मैंने कंधे उचका दिए। अली, ये वक्त तंज का नहीं है। बता, तुमने और क्या सुना? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो तकरीबन गड़गड़ा रहे थे। उन्होंने स्टैम्प पेपर की तारीख का जिक्र किया था। वो कह रहे थे कि कागजात पर जो तारीख है, उस दिन तो कचहरी में हड़ताल थी और कोई स्टैम्प फरोश बैठा ही नहीं था। अगर हड़ताल वाले दिन का स्टैम्प पेपर निकला तो साफ जाहिर है कि वो बैक डेट में खरीदा गया यानी जाली है। मैंने वो नुक्ता बता दिया जो साजिश की बुनियाद था। फैसल महमूद के मुंह से एक सरदाह निकली। वो धड़ से कुर्सी पर गिर गए। ओह खुदाया, मैंने ये चेक क्यों नहीं किया? जिस दिन का वो एग्रीमेंट है, उस दिन वाकई वकीला की हड़ताल थी। अगर ये बात अदालत में साबित हो गई तो मैं तो गया काम से। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैसल महमूद की आंखों में हार के साए गहरे हो गए थे। साहब, हड़ताल वाले दिन कचहरी बंद होती है, लेकिन पिछले दरवाजे से कुछ स्टैम्प फरोश बैठते हैं। ये बात सब जानते हैं। मैंने धीरे से कहा। हाँ, लेकिन इसका सबूत कैसे मिलेगा?
وہ اسٹیمپ فروش تو کبھی نہیں مانے گا کہ اس نے ہڑتال والے دن بلیک میں پیپر بیچا تھا۔ وہ کیوں اپنی گردن پھنسائے گا؟ فیصل محمود مایوسی سے بولے، صاحب، قانون کاغذ مانگتا ہے لیکن سچائی کبھی کبھی کاغذوں سے باہر ہوتی ہے۔ اس دن ہڑتال ضرور تھی لیکن کچہری کے CCTV کیمرے تو بند نہیں تھے نا۔ میں نے ایک اور اشارہ دیا۔ فیصل محمود چونکے، ان کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ CCTV کیمرے؟ ہاں، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ میرا کلائنٹ اس دن کچہری آیا تھا اور اس نے وہ پیپر خریدا تھا تو جعلی ہونے کا الزام ختم ہو جائے گا۔ لیکن صاحب، CCTV فوٹیج 1 مہینہ پرانی ہے، ریکارڈ روم والے اس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے اگلی رکاوٹ یاد دلائی۔ فیصل محمود پھر پریشان ہو گئے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اب کیا ہوگا؟ سب راستے بند ہیں۔ سب راستے بند نہیں ہیں صاحب، ریکارڈ روم کا انچارج میرا جاننے والا ہے۔ وہ پرانی ہارڈ ڈسک کو فوراً فارمیٹ نہیں کرتا بلکہ اسٹور میں رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کوشش کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی آخری چال چلی۔ تم یہ کر سکتے ہو؟ فیصل محمود کی آنکھوں میں امید کا دیا جل اٹھا۔ میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا شرط ہے؟ پیسے؟ بولو کتنا پیسہ چاہیے؟ انہوں نے فوراً جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے صاحب، بس اتنا وعدہ کریں کہ اگر میں یہ ثبوت لا دوں تو آپ آئندہ کسی بے گناہ کا کیس خراب نہیں کریں گے اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ میرا لہجہ بھاری ہو گیا تھا۔ فیصل محمود مجھے حیرت سے دیکھتے رہے۔ ایک معمولی صفائی والے کی زبان سے ایسی بات ان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں علی، میں وعدہ کرتا ہوں، تم جاؤ اور وہ فوٹیج لے آؤ۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا ریکارڈ روم کی طرف گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا لیکن مجھے یہ کرنا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے فیصل محمود سے ہمدردی تھی بلکہ اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ شخص واقعی اپنے وعدے کا پاس رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے اپنے وعدے کی پاسداری کی تو شاید میں اسے اپنے بارے میں بتا سکوں۔ 1 گھنٹے بعد میں واپس چیمبر میں داخل ہوا۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی USB تھی۔ فیصل محمود بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکے۔ مل گئی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی صاحب، اس میں اس دن کی فوٹیج ہے۔ آپ کا کلائنٹ گیٹ نمبر 4 سے داخل ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اسٹیمپ پیپر بھی ہے۔ میں نے USB ان کے ہاتھ میں تھمائی۔ فیصل محمود نے فوراً USB لیپ ٹاپ میں لگائی۔ سکرین پر ویڈیو چلنے لگی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھی ان کے چہرے کا تناؤ ختم ہوتا گیا۔ آخر کار وہ سکون کا سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم نے مجھے بچا لیا لی، تم نے آج مجھے دوسری بار بچایا ہے۔ تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو، تمہارے اندر ایک بہت بڑا وکیل چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل تو مر گیا صاحب، اب صرف یہ صفائی والا زندہ ہے۔ میں نے تلخی سے کہا اور مڑنے لگا۔ نہیں علی، رکو۔ فیصل محمود اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں نفرت ہے، درد ہے اور ایک بہت گہرا راز ہے۔ تم کہتے ہو تم نے لا کالج میں ٹاپ کیا تھا، تم نے پڑھائی کیوں چھوڑی؟ کل تم نے کہا تھا تمہارے والد پر جھوٹا مقدمہ بنا تھا۔ مجھے بتاؤ علی، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد؟ میں تنزیہ ہنسا۔ صاحب، جب مدد کی ضرورت تھی تب کوئی نہیں آیا، اب جب سب کچھ لٹ گیا تو مدد کا کیا فائدہ؟ آپ بڑے لوگ ہیں صاحب، آپ کی دنیا میں انصاف بھی بکتا ہے اور قانون بھی۔ ہم غریبوں کے حصے میں صرف تاریخیں اور سزا آتی ہیں۔ تم اتنا مایوس کیوں ہو؟ ہر وکیل برا نہیں ہوتا۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے والد کون تھے؟ شاید میں اس کیس کو دوبارہ کھول سکوں، شاید ابھی بھی انصاف کی کوئی امید ہو۔ فیصل محمود نے اصرار کیا۔ ان کے لہجے میں خلوص تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا مجھے بتا دینا چاہیے؟ دل نے کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی امتحان باقی ہے۔ صاحب، مردے قبروں سے واپس نہیں آتے اور نہ ہی گئے ہوئے وقت کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی عزت بچائیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ بس یاد رکھیے گا، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ فیصل محمود خاموش ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں اتنی آسانی سے اپنا راز نہیں کھولوں گا۔ ٹھیک ہے علی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن یاد
یہ چیمبر اب تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، تم جب چاہو یہاں آ سکتے ہو، صفائی کے لیے نہیں بلکہ برابری کی سطح پر۔ آج سے تم میرے صرف ملازم نہیں ہو، تم میرے محسن ہو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ان کے ہاتھ کو دیکھا، ایک نامور وکیل کا ہاتھ ایک صفائی والے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے ایک لمحے توقف کیا، پھر مسافہ کیے بغیر اپنا جھاڑو اٹھایا۔ میرا ہاتھ میلا ہے صاحب، آپ کا کوٹ خراب ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر میں نے ایک لمبی سانس لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آج فیصل محمود کو بچا کر شاید ایک غلطی کی تھی، یا شاید ایک نئی شروعات۔ دوسری طرف چیمبر میں فیصل محمود اب بھی دروازے کو دیکھ رہے تھے جہاں سے علی احمد گیا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو انسپیکٹر، مجھے ایک لڑکے کا ریکارڈ چاہیے۔ نام علی احمد ہے، عمر تقریباً 22 سال، لا کالج کا سابقہ اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے۔ مجھے اس کے باپ کا نام، اس کا گھر، اس کا ماضی سب کچھ چاہیے، اور ہاں یہ کام خفیہ ہونا چاہیے، اسے خبر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ فیصل محمود کی آنکھوں میں تجسس کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ علی احمد، تم چاہے کتنا ہی چھپ لو، میں تمہاری حقیقت جان کر رہوں گا۔ اتنا ذہین دماغ کوڑے کے ڈھیر میں نہیں رہ سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی داستان ہے۔ میں کوریڈور میں چلتا ہوا عدالت کے اس پرانے کمرے کے سامنے رک گیا جہاں کئی سال پہلے میرے باپ کو سزا سنائی گئی تھی۔ دیواریں وہیں تھی، جج کی کرسی وہیں تھی، بس اب کٹہرے میں کوئی اور تھا۔ بابا، آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے، جھاڑو لے کر آیا ہے، لیکن فکر نہ کریں، بہت جلد اس جھاڑو سے اس پورے نظام کی گندگی صاف کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آگ تھی، انتقام اور انصاف کی ملی جلی آگ۔ ایڈوکیٹ فیصل محمود کے چیمبر کی فضا بدلی تھی۔ وہ بددیانتی کے الزام سے تو بری ہو چکے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ایک نیا مقدمہ چل رہا تھا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کا وقت بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کوشش کی کہ میں تب آؤں جب وہ عدالت میں ہوں، لیکن فیصل محمود جیسے مجھ پر پہرا دیے بیٹھے تھے۔ علی، ادھر آؤ۔ فیصل محمود کی آواز گونجی۔ وہ اپنی میز پر فائلوں کے ڈھیر میں گھرے بیٹھے تھے۔ جی سر۔ میں جھاڑو ہاتھ میں تھامے نظریں جھکائے اندر داخل ہوا۔ یہ سامنے کرسی پڑی ہے، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بنا سر اٹھائے حکم دیا۔ سر، میں ٹھیک ہوں، میرے کپڑے میلے ہیں۔ میں نے اعتراض کیا۔ میں حد میں رہنا چاہتا تھا تاکہ میرا راز محفوظ رہے۔ میں نے کہا، بیٹھ جاؤ، یہ وکیل کا چیمبر ہے، یہاں کپڑے نہیں دماغ کی صفائی دیکھی جاتی ہے۔ ان کا لہجہ سخت تھا جس میں انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کرسی کے کنارے پر ٹک گیا۔ دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ کیا انہیں پتہ چل گیا ہے؟ کیا انسپیکٹر نے رپورٹ دی ہے؟ فیصل محمود نے فائل بند کی اور اینک اتار کر میز پر رکھی۔ علی احمد، تم جانتے ہو میرے پاس آج کون سا کیس آیا ہے؟ انہوں نے اچانک سوال کیا۔ میں کیا جانوں سر، میں تو بس صفائی والا ہوں۔ میں نے انجان بننے کی اداکاری کی۔ اداکاری مت کرو علی، تم نے 2 بار میری عزت بچائی ہے، اب تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ کیس ایک بیوہ عورت کا ہے۔ ایک جاگیردار نے اس کی زمین ہڑپ کر لی ہے۔ کاغذات سارے جاگیردار کے پاس ہیں، عورت کے پاس صرف آنسو ہیں۔ قانون ثبوت مانگتا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی مایوسی تھی، شاید وہ مجھے آزما رہے تھے۔ سر، اللہ مدد کرے گا، میں نے مختصر جواب دیا۔ اللہ مدد کرنے کے لیے وسیلہ بناتا ہے علی، اور مجھے لگتا ہے کہ تم وہ وسیلہ بن سکتے ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم قانون جانتے ہو، میں نہیں پوچھوں گا کہ کیسے اور کہاں سے سیکھا، لیکن آج مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ وہ عورت باہر بیٹھی رو رہی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے اور سر سے چھت چھینی جا رہی ہے۔ کیا تمہارا ضمیر گوارا کرے گا کہ ہم ہار جائیں؟ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف میرا عہد تھا کہ اس ظالم نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، اور دوسری طرف اس بے بس عورت کے آنسو تھے جو دیوار کے پار مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے باپ کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، طاقتور نے سب چھین لیا تھا اور قانون تماشا دیکھتا رہا تھا۔ سر، قانون اندھا ہوتا ہے۔ میرے منہ سے تلخی نکلی۔ ہاں، قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن وکیل تو نہیں ہوتا۔ اگر تم کچھ جانتے ہو تو بتا دو، یہ تمہاری نوکری کا سوال نہیں، انسانیت کا سوال ہے۔ انہوں نے فائل میری گود میں رکھ دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔
اس فائل کا لمس میرے لیے شناسا بھی تھا اور تکلیف دہ بھی۔ میں نے فائل کھولی، وہی پرانی اصلاحات، وہی دفعات، وہی ہیرا پھیری۔ جاگیردار نے پاور آف اٹارنی کا غلط استعمال کیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ علم خوشبو کی طرح ہوتا ہے، چھپائے نہیں چھپتا۔ سر، مختار نامہ عام ہے، لیکن اس کی شک نمبر 4 دیکھیں۔ میں نے انگلی رکھی، میری آواز بدل گئی تھی۔ اب میں صفائی والا علی نہیں تھا، اب میں قانون کا طالب علم بول رہا تھا۔ فیصل محمود نے فوراً جھک کر دیکھا۔ شک نمبر 4؟ ہاں، اس میں لکھا ہے کہ جائیداد فروخت کرنے کا حق مشروط ہے۔ جی سر، اور شرط یہ ہے کہ اصل مالک کی تحریری اجازت ضروری ہوگی۔ جاگیردار نے زمین بیچی نہیں، اپنے نام ٹرانسفر کروائی ہے۔ قانون کے روز سے ایجنٹ خود کو پرنسپل کی جائیداد گفٹ یا ٹرانسفر نہیں کر سکتا جب تک یہ واضح اجازت نہ ہو۔ انڈین کانٹریکٹ ایکٹ سیکشن 215 کا حوالہ دیں۔ یہ ٹرانسفر شروع سے ہی باطل ہے۔ میرے لہجے میں وہ اعتماد تھا جو سالوں کی محنت سے آتا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، میں بس دلائل دے رہا تھا۔ فیصل محمود مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ دیکھ لیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ستائش اور حیرت کے دیے جل اٹھے تھے۔ سیکشن 215 باطل؟ تم نے تو کمال کر دیا علی، یہ پوائنٹ تو ہائی کورٹ کے بڑے بڑے وکیلوں کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اچانک مجھے ہوش آیا، میں نے فوراً فائل بند کر دی۔ سر، یہ تو میں نے ایک بار اخبار میں پڑھا تھا، ایسے کوئی قصہ۔ میں نے بات سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ فیصل محمود مسکرائے، ایک پراسرار مسکراہٹ۔ ہاں، ضرور اخبار میں پڑھا ہوگا، تمہارے اخبار بہت کمال کے علی۔ انہوں نے طنز کیا، لیکن مجھے مزید کریدا نہیں۔ تم جاؤ، اپنا کام کرو۔ میں تیزی سے چیمبر سے باہر نکل آیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے پھر غلطی کر دی تھی، میں نے پھر اپنی ذہانت ظاہر کر دی تھی۔ باہر برآمدے میں وہ بوڑھی عورت بیٹھی دعائیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر امید دیکھ کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ چلو، کسی کا بھلا تو ہوا۔ اگلے 2 دن فیصل محمود عدالت میں مصروف رہے۔ انہوں نے وہ کیس جیت لیا۔ جاگیردار کے وکیل منہ دیکھتے رہ گئے۔ پورے بار روم میں فیصل محمود کی ذہانت کے چرچے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس جیت کا اصل ہیرو کون ہے۔ تیسرے دن شام کو میں لائبریری میں جھاڑو لگا رہا تھا۔ پورا دفتر خالی ہو چکا تھا، صرف فیصل محمود اپنے چیمبر میں موجود تھے۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ یہ میری ماں کی ڈاکٹر کا فون تھا۔ ہلو بیٹا علی، تمہاری ماں کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، دوا ختم ہو گئی ہے، اگر آج رات انجیکشن نہ لگا تو سانس رک سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، بس کچھ دیر رک جائیں، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ میری جیب خالی تھی، تنخواہ ملنے میں بھی 10 دن باقی تھے۔ کیا کروں، کس سے مانگوں؟ ادھار دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اسی ادھیڑ بند میں تھا کہ فیصل محمود چیمبر سے باہر نکلے۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھا۔ کیا ہوا علی؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ ان کی آواز میں ہمدردی تھی۔ کچھ نہیں سر، بس گھر میں تھوڑی پریشانی ہے۔ میں نے نظریں چرا لی۔ پیسوں کا مسئلہ ہے؟ وہ فوراً سمجھ گئے۔ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی میرا اقرار تھی۔ کتنے چاہیے؟ انہوں نے پرس نکالا۔ سر، مجھے بھیک نہیں چاہیے، میں ادھار لوں گا اور تنخواہ سے کٹوا دوں گا۔ 5000 روپے۔ میری خودداری ابھی بھی زندہ تھی، حالانکہ مجبوری سر پر ناچ رہی تھی۔ فیصل محمود نے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے۔ یہ رکھو، یہ بھیک نہیں ہے اور نہ ہی ادھار، یہ تمہاری اسی کنسلٹنسی کی فیس ہے جو تم نے مجھے پچھلے 3 کیسز میں دی۔ وہ مسکرائے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سر، لیکن وہ تو رکھ لو علی، ماں کے لیے ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری ماں بیمار ہے۔ انہوں نے زبردستی پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ اور سنو، کل صبح جلدی آنا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں پیسے مٹھی میں دبا کر بھاگا۔ اس وقت میری ترجیح صرف میری ماں تھی۔ میں دوا لے کر گھر پہنچا، ماں کو انجیکشن لگا، ان کی سانس بحال ہوئی۔ میں ساری رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اگلی صبح میں بھاری قدموں سے عدالت پہنچا۔ فیصل محمود کے چیمبر کے باہر ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ سر، یہ رپورٹ بالکل پکی ہے، میں نے خود کالج جا کر ریکارڈ چیک کیا ہے اور پرانے عدالتی فیصلے نکلوائے ہیں۔ یہ کسی اجنبی کی آواز تھی۔ فیصل محمود خاموش تھے۔ سر،
یہ لڑکا کوئی عام اسٹوڈنٹ نہیں تھا. اس کا باپ وہ وکیل تھا جسے 10 سال پہلے پورے بار نے بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ اسی غدار کا بیٹا ہے. اجنبی کی آواز میں حقارت تھی. بس کرو انسپکٹر. فیصل محمود دھاڑے. الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرو. مجھے فائل دو اور جاؤ یہاں سے. دروازہ کھلا ہے اور ایک پولیس انسپکٹر باہر نکلا. اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. میرا دل حلق میں آ گیا. راز کھل چکا تھا. سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. میں مڑا ہی تھا کہ اندر سے آواز آئی. علی احمد اندر آ جاؤ. آواز میں وہ گرج نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور دکھ تھا. میں لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا. فیصل محمود کرسی پر بیٹھے تھے. ان کے سامنے میز پر ایک پرانی فائل کھلی پڑی تھی. وہی فائل جو شاید میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی. کمرے کا ماحول اتنا بوجھل تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. دروازہ بند کر دو، انہوں نے آہستہ سے کہا. میں نے دروازہ بند کیا. اب میں اور وہ آمنے سامنے تھے. کوئی جھاڑو، کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ اب میرے کام نہیں آ سکتا تھا. تو یہ سچ ہے؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. تم نے اپنی پہچان چھپائی. فیصل محمود نے فائل پر ہاتھ رکھا. ان کی آنکھیں میری آنکھوں میں جمی تھی. میں نے سوچا تھا تم کسی غریب کلرک کے بیٹے ہوگے یا شاید کسی ناکام منشی کے، لیکن تم تو سمندر کے تیراک نکلے جس میں ہم سب تیر رہے ہیں. سر، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ کو پتہ چلے. میں صرف یہاں پیٹ پالنے آیا تھا. میرا گلا خشک ہو گیا. پیٹ پالنے؟ وہ تلخی سے ہنسے. اتنا ذہین دماغ، اتنا قانونی شعور، اور تم جھاڑو لگا کر پیٹ پال رہے ہو. تم نے لا کالج ٹاپ کیا تھا. تم گولڈ میڈلسٹ بننے والے تھے. تم نے سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ محض اس لیے کہ تمہارے باپ کے ساتھ برا ہوا. سر، وہ برا نہیں تھا، وہ قتل تھا. انصاف کا قتل. میرے اندر کا لاوا ابل پڑا. میرے باپ کو جھوٹے گواہوں اور بکے ہوئے وکیلوں نے مارا. اس کالے کوٹ نے ان کا کفن تیار کیا. میں اس پیشے سے نفرت کرتا ہوں سر. میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن وکیل نہیں بنوں گا. فیصل محمود کھڑے ہو گئے. ان کا چہرہ جذبات سے تمتما رہا تھا. نفرت کرتے ہو تو پھر میری مدد کیوں کی؟ کیوں اس بیوہ کے لیے قانون کا نقطہ بتایا؟ کیوں اس جعلی اسٹیمپ پیپر کو پکڑا؟ کیوں تمہارے خون میں قانون ہے؟ تم اپنے باپ سے بھاگ سکتے ہو، اپنی قسمت سے نہیں. سر، مجھے جانے دیں. میرا حساب کرتے. میں نے ہار مان لی. میں اب یہاں ایک پل نہیں رک سکتا تھا. حساب تو بھی شروع ہوا ہے علی. فیصل محمود نے فائل اٹھائی اور میرے قریب آئے. میں نے بھی یہ فائل پوری نہیں پڑھی، لیکن اس کے اوپر لکھا نام مجھے بے چین کر رہا ہے. مجھے بتاؤ علی، تمہارے باپ کا نام کیا تھا؟ میں اپنے منہ سے سننا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ میں نے کس کے بیٹے سے اپنے دفتر میں جھاڑو لگوایا ہے. ان کی آواز میں ایسا درد تھا جس نے مجھے جکڑ لیا. اب فرار ممکن نہیں تھا. سچ کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا تھا. میں نے سر اٹھایا. میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجہ مضبوط تھا. آپ جاننا چاہتے ہیں تو سنیں سر. کمرے میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا. میرے باپ کا نام ایڈوکیٹ سرفراز سیٹھی تھا. میں نے آخرکار وہ نام لے ہی دیا جو میں نے سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا. یہ نام سنتے ہی ایڈوکیٹ فیصل محمود کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر زمین پر گر گئی. ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو. ان کے پیر لڑکھڑائے اور انہوں نے سہارے کے لیے میز کا کونا تھام لیا. سرفراز سیٹھی؟ ان کے ہونٹ کانپے. وہی سرفراز سیٹھی جنہیں 10 سال پہلے عدلیہ کے وقار کو مجروح کرنے اور رشوت کے الزام میں سزا ہوئی تھی. ان کی آواز میں یقین اور بے یقینی کی جنگ تھی. ہاں، وہی سرفراز سیٹھی جنہیں ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے دھوکہ دیا. وہی جو سچائی کی مورتی تھے لیکن دنیا نے انہیں شیطان بنا کر پیش کیا. میں نے تلخی سے جواب دیا اور اپنی حسین سے آنسو پونچھے. فیصل محمود کی آنکھوں میں آنسو مٹ آئے. وہ ایک مجرم کی طرح سر جھکا کر کرسی پر گر گئے. تم استاد محترم کے بیٹے ہو؟ میں حیران رہ گیا. استاد محترم؟ فیصل محمود نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا. ہاں علی، ایڈوکیٹ سرفراز سیٹھی میرے استاد تھے. میں نے وکالت کا پہلا سبق انہی سے سیکھا تھا.
وہ میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ اگر وہ آپ کے استاد تھے تو جب ان پر مشکل وقت آیا تو آپ کہاں تھے؟ جب پوری دنیا ان پر تھوک رہی تھی تب آپ نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میرا لہجہ شکوے سے بھر گیا تھا۔ فیصل محمود نے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کے کندھے لرز رہے تھے۔ میں اس وقت ملک میں نہیں تھا علی۔ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا تھا۔ مجھے وہاں خبر ملی تھی کہ ان پر ایک بہت بڑا کیس بن گیا ہے۔ مجھے پتا تھا وہ جھوٹا کیس ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، اپنے استاد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ رکے۔ ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ لیکن کیا؟ میں نے بے دردی سے پوچھا۔ لیکن میں خود غرض ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی ڈگری پیاری تھی۔ مجھے لگا اگر میں واپس گیا تو میرا کریئر ختم ہو جائے گا۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے سوچا کوئی اور ان کی مدد کر دے گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میری یہ خود غرضی میرے استاد کو لے ڈوبے گی۔ جب میں واپس آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں سزا ہو چکی تھی اور وہ جیل میں وفات پا چکے تھے۔ فیصل محمود پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میں پتھر بنا کھڑا رہا۔ تو یہ شخص میرے باپ کا شاگرد تھا اور اس کی بزدلی بھی میرے باپ کی بربادی کا ایک سبب تھی۔ علی مجھے معاف کر دو۔ فیصل محمود اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے انہیں خود سے دور نہیں کیا، لیکن میرے ہاتھ اب بھی پہلو میں لٹک رہے تھے۔ میں گناہگار ہوں، تمہارے باپ کا بھی اور تمہارا بھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ استاد محترم کا بیٹا میرے دفتر میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ جھاڑو لگانا میری مجبوری تھی صاحب، میں نے انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ بابا کو سزا ہوئی تو ہمارا سب کچھ نیلام ہو گیا۔ ماں صدمے سے ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ میں لا کالج کے فرسٹ ایئر کا ٹاپر تھا، لیکن دوسرے سال کی فیس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کتابیں بیچ کر روٹی خریدی۔ ہر جگہ کام مانگا، لیکن غدار وکیل کا بیٹا کہہ کر دھتکار دیا گیا۔ آخر یہاں پہچان بدل کر صفائی کا کام ملا تاکہ ماں کو زندہ رکھ سکوں۔ فیصل محمود نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب نہیں علی، اب تم صفائی نہیں کرو گے۔ اب تم وہ کرو گے جو تمہارے باپ چاہتے تھے۔ تم اپنی تعلیم مکمل کرو گے۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور یہ احسان نہیں، میرا فرض ہے۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ نہیں، مجھے اس عدالت سے نفرت ہے۔ میں یہاں صرف روٹی کے لیے آتا ہوں۔ میں وکیل نہیں بنوں گا۔ یہ کالا کوٹ سام کی کھال ہے جو میرے باپ کو نکل گیا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی مدد۔ میں نفرت سے چلایا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ رک جاؤ علی۔ فیصل محمود کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ میرے قدم جم گئے۔ تمہیں نفرت ہے نا اس نظام سے، تو پھر بھاگ کیوں رہے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے باپ کے ماتھے سے وہ کلنک مٹا سکو جو ان کے دشمنوں نے لگایا تھا؟ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح بے بس ہوا۔ میں پلٹا۔ اللہ شاید مجھے وہ سب دکھانا چاہتا تھا جو میں اپنی خود غرضی میں دیکھ نہیں سکا۔ شاید اللہ نے تمہیں یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنا کفارہ ادا کر سکوں۔ کہ تم اپنے باپ کو انصاف نہیں دلوانا چاہتے؟ ایک اچھے وکیل بنو علی، اور دنیا کو بتاؤ کہ سرفراز سیٹھ ہی بے قصور تھا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا آخری سانس تک۔ فیصل محمود کی آنکھوں میں عزم تھا۔ میں نے سوچا کیا میں ساری زندگی صرف نفرت کرتا رہوں گا یا کچھ کر کے دکھاؤں گا؟ باپ کی روح مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن جھاڑو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور قلم نے اس کی جگہ لے لی۔ اس سب کو 3 سال گزر چکے تھے۔ عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج اس عدالت میں تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ کٹہرے میں کوئی ملزم نہیں تھا، بلکہ ایک فائل تھی، ایڈوکیٹ سرفراز سیٹھی کی فائل۔ روسٹم پر ایک نوجوان وکیل کھڑا تھا، سیاہ کوٹ، سفید شرٹ اور آنکھوں میں وہی چمک جو کبھی سرفراز سیٹھی کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ نوجوان میں تھا، ایڈوکیٹ علی احمد، اور میرے پیچھے کرسی پر بیٹھے تھے میرے استاد ایڈوکیٹ فیصل محمود۔ جج صاحب، ثبوتوں اور گواہوں کی جانچ پڑتال سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میرے موکل مرحوم سرفراز سیٹھی پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی تھے۔ وہ سازش جو 10 سال پہلے رچی گئی تھی، آج اس کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میری آواز پورے کورٹ روم میں گونج رہی تھی۔ جج نے فیصلہ لکھنا شروع کیا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے۔ عدالت تمام ثبوتوں کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مرحوم ایڈوکیٹ سرفراز سیٹھی بے قصور تھے۔ عدالت ان کی بریت کا حکم دیتی ہے اور ان کے خاندان سے ریاستی سطح پر معافی کی درخواست کرتی ہے۔
जज ने हथौड़ा मेज पर मारा। उस एक आवाज ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। हाल तालियों से गूंज उठा। मेरे वालिद पर लगा दाग धुल चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। बाबा, आप जीत गए। मैं मुड़ा तो देखा कि फैसल महमूद खड़े रो रहे थे। उनके कंधों से जैसे मनोबोझ उतर गया था। मैं तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा। सर, मैंने पुकारा। उन्होंने बाहें फैला दी, लेकिन मैं उनके गले नहीं लगा। मैं नीचे झुका और उनका हाथ थाम कर चूम लिया। ये आपकी वजह से मुमकिन हुआ उस्ताद जी। फैसल महमूद ने मुझे उठाया और जोर से गले लगा लिया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी वजह से हुआ। आज मेरे उस्ताद की रूह खुश होगी। अदालत के अहाते में जश्न का समा था। लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। एक सहाफ़ी ने आगे बढ़कर माइक मेरे सामने किया। एडवोकेट अली अहमद, आपने इतने कम वक्त में इतना मुश्किल केस कैसे जीता? आपकी कामयाबी का राज क्या है? मैंने मुस्कुराते उस पुराने कोने की तरफ देखा जहां कभी मैं झाड़ू रखा करता था। मेरी कामयाबी का राज? मैंने फैसल महमूद की तरफ देखा जो फख्र से मुझे देख रहे थे। मुझे ये बात मालूम हो चुकी है कि इंसाफ सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता। इंसाफ झाड़ू से भी सीखा जा सकता है। बस देखने वाली आंख चाहिए और सच्चाई का जज्बा। मैंने सफाई करते हुए गंदगी को पहचानना सीखा और आज वकालत करते हुए इस गंदगी को साफ कर रहा हूँ। मेरा और मेरे उस्ताद का मिशन अब सिर्फ एक है कि कोई और सरफराज सेठी बेगुनाह न मारा जाए। उस दिन अदालत के दौर दीवार ने गवाही दी कि एक सफाई वाले लड़के ने कानून की दुनिया में पाकीज़गी की नई मिसाल कायम कर दी थी। सच है, हीरों को मिट्टी में छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।